نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. انسان غلطی کا پتلا ہے، اور خاص طور پہ آج کل کا مسلمان اللہ محفوظ فرمائے تو فرمائے، اکثریت گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. گناہ کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس سے گناہ ہو جائے اور وہ گناہ ہونے کے بعد پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافیوں کا سوال کرے اور اللہ کو راضی کرے. یہ خوش نصیب انسان ہے. آئیے کچھ ایسے خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے غلطی ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنی اس خطا پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے اللہ کو منایا، اپنے اللہ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. مالک فرماتا ہے، اور اللہ کے قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، اور اللہ سے دعا ہے سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک کا فرمان ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ انسان نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں جانتے، أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ صدقات خیرات لیتا ہے اور بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ جو اس کی طرف جھکتا ہے، جو معافیوں کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس سے گناہ ہو جائے، جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے. یعنی یاد رکھیے، گناہ کرنا اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے. گناہ کرنے سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ تو اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مالک فرماتا ہے، اگر تم سارے کے سارے انسان بہترین متقی انسان کی شکل اختیار کر لو، اللہ کی حکومت میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے کے سارے انسان بدترین انسان کی شکل اختیار کر لو، اللہ کی حکومت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوگی. نیکی کریں گے تو اپنے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اور اگر گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو اپنا ہی بیڑا غرق ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں. اسی لیے مالک فرماتا ہے، جس سے گناہ ہو جائے، جو اپنی ذات پہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر یہ گناہ اس کے دل میں کھٹکے، اس کو شرمسار کرے، وہ اللہ کی طرف استغفار کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا.
اللہ گناہگار کی توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر رحم فرماتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے دل کے اندر اس سوچ کو پروان دیجئے، اس خیال کو جگہ دیجئے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی خطا ہو جائے، کبھی بھی غلطی ہو جائے، شریعت کی نافرمانی ہو جائے، تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی زندگی کو نہیں اپنانا، بلکہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا الہ، وہ عظیم ذات، وہ غفور و رحیم ذات کہ معافی مانگنے پر وہ ہر خطا کو معاف کر دیتا۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر اللہ کی کتاب سے سنیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں اس جنت کے اندر رہو اور جو جی چاہے کھاؤ، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، صرف ایک پابندی ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اگر تم اس کے قریب گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان انسان کا ازلی دشمن، سیدنا آدم کا دشمن، اولاد آدم کا دشمن، اس نے تو شروع سے قسم کھائی تھی، اس آدم کی وجہ سے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے مجھے جنت سے دھتکارا گیا، میں ان کے دائیں بیٹھوں گا، بائیں بیٹھوں گا، آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، ہر طرح انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ہمارے بابا کا بھی دشمن اور ہمارا بھی دشمن۔ خوش نصیب ہے جو شیطان کو اپنا دشمن بنا لے، بد نصیب ہے جو شیطان اور اولاد شیطان سے دوستی کر لے۔ قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، جس عیش میں وہ رہتے تھے، جس جنت میں وہ رہتے تھے، وہاں سے پھسلا دیا، نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے، تمہیں خاص وقت تک اس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس دھرتی پہ آئے، پھر جو خطا ان سے ہوئی اس پر اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ مالک اس انداز کو بھی بیان کرتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ دعائیں سیکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی کیسے؟ قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے، انڈیا پاکستان کے مولوی کچھ اور منظر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے کہا ماننا، دیکھیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اتنے عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، معافی نہیں ہوئی، پھر ایک دن آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے کہا آدم تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کے واسطے سے اور اس کے نام سے جو مانگے گے مل جائے گا۔ کہا ہاں آدم، اس کا واسطہ دے کر جو بھی کوئی سوال کرتا ہے میں پورا کر دیتا۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور قرآن حکیم کیا بیان کرتا ہے؟ آدم نے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ قالا، دونوں نے کہا، سیدنا آدم نے، اما حوا نے، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اور گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے۔
इस सिलसिले में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का दूसरा कौल है। वो फरमाते हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, क्या तूने अपने दस्ते मुबारक से मुझे पैदा नहीं फरमाया? मालिक ने फरमाया, क्यों नहीं? सैयदना आदम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, क्या तूने मुझ में रूह नहीं फूकी? फरमाया, हाँ। आदम ने अर्ज किया कि जब मुझे छींक आई तो क्या तूने नहीं फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, और क्या तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब नहीं? फरमाया, हाँ। तो सैयदना आदम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, क्या तूने मुझ पर यह लिख नहीं दिया था कि मैं ये काम करूंगा? अल्लाह ने फरमाया, हाँ। आदम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तौबा कर लूं तो क्या वापस मुझे दोबारा जन्नत में लौटा दोगे? जो गलती मुझसे हुई, जो गुनाह मुझसे हुआ, मेरा मकाम, मेरी शान, मेरी अज़मत, उसके बावजूद एक गलती की बिना पर मुझे ये सजा मिली। अगर मैं उस गुनाह से तौबा कर लूं, माफी मांग लूं, कि अल्लाह मुझे दोबारा उस मकाम पे लौटा दोगे? तो मालिक ने फरमाया, हाँ, अगर तू तौबा कर ले तो दोबारा तुझे तेरे मकाम पे पहुंचा दिया जाएगा। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस मौके पर आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह, अगर मैं तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लूं तो मालिक ने फरमाया, तुम्हारी तौबा कबूल करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। गलतियां आदम अलैहिस्सलाम से हुई, गलती इब्लीस से भी हुई, शैतान से भी हुई। दोनों में फर्क क्या है? आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे बंदे, उन्हें गलती का एहसास हुआ और फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया, माफी मांगी, तकब्बुर नहीं किया, अकड़े नहीं, गरूर नहीं किया। इब्लीस, इससे भी गलती हुई, लेकिन इसने अपनी गलती पर अल्लाह से माफी नहीं मांगी, इसने रुजू नहीं किया, ये अल्लाह की तरफ नहीं झुका, इस्तिग़फ़ार नहीं किया, बल्कि अपनी गलती पर इसने तकब्बुर का अंदाज अपनाते हुए अपने लिए मोहलत मांगी, तो अल्लाह ने इसको मोहलत दे दी। जिसने जो मांगा उसको दे दिया गया। इब्लीस ने तकब्बुर किया, मोहलत मांगी, अल्लाह ने मोहलत दे दी। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से माफी मांगी, इस्तिग़फ़ार किया, तो अल्लाह ने उसको वो अता कर दिया। हम औलाद आदम हैं। अपनी जिंदगी की डायरियों को हमेशा अपने सामने रखिए। जब भी गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह के दरबार में झुक जाइए, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रख दीजिए। अल्लाह को यह अंदाज इतना पसंद है, अल्लाह को यह अंदाज इतना पसंद है कि जो अल्लाह के दरबार में आकर माफी मांगता है, अल्लाह उसकी माफियों को कबूल करके उसकी खताओं को माफ कर देता है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बड़े प्यारे नबी, बड़ी अजीम हस्ती, अपनी कौम को तौहीद की दावत देते हैं। साल हर साल 950 साल कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग ईमान लेकर आए। अक्सरियत कुफर की हालत पे रहे। हक पर लाने की बड़ी कोशिश की। अल्लाह के इस अज़ीम बंदे ने, अल्लाह के इस अज़ीम रसूल ने बड़ी कोशिश और मेहनत की, ये लोग हक पर आ जाएं। ना आए, बहुत थोड़े लोग आए। जब कौम न मानी, अक्सरियत गुमराही पर रही, कुफर और शिर्क पर रही, तो अपनी कौम के लिए बद्दुआ करते हैं। मालिक बयान फरमाता है, इन्होंने कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह, किसी काफिर को रूहे जमीन पर बसता ना रहने दे। इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, अगर इन कुफार को तो धरती पर रहने देगा, ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनसे जो औलाद पैदा होगी वो भी सख्त बदकार और काफिर पैदा होगी। अल्लाह मालिक ने अपने बंदे की दुआ को कबूल किया। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल हुई, उनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। कौम इस